بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہر ہفتے کی طرح آج آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج جن موضوعات پر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کروں گا، جو ان سے سوالات اٹھاؤں گا، سب سے پہلے تو جو ایک بہت اہم ایشو چلا ہوا ہے پاکستان میں، وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا. چونکہ ان کی کمپنیز اور ان کے تمام تر معاملات امریکہ میں ہیں، تو وہاں سے جو ڈاکٹر رسول اسلام صاحب ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں. انہوں نے بلکہ اس کے اوپر کام بھی کیا، کافی چیزیں ڈسکس بھی کی وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی، تو اس کے اوپر ڈیٹیل ہم ان سے گفتگو کریں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جو بھنگ کی کاشتکاری کی اجازت خان صاحب نے دی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کریں گے. دوسرا تقریر کے ساتھ جو اسرائیل کے تعلقات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور آخر میں جو آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی میرے ساتھ امریکہ سے براہ راست ہوں گے ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس تحریک کے ساتھ منسلک ہیں. یہی چراغ جلیں گے تو پاکستان میں روشنی ہوگی. اور آپ نے جن موضوعات کا صدام حسین ذکر کیا ہے، سر فہرست میں شہدائے پاکستان جو سن 65 کی جنگ کے ہمارے شہید ہیں، جو آج تک اپنی جانیں دے رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت کا اظہار کرتا ہوں. میں نے اس جنگ کو اور اس جذبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر آپ سے ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، چونکہ آپ سیالکوٹی بھی ہے اور آپ آرمی کے سلسلے میں بھی، اور وہاں پہ جو ٹینک کی لڑائی، ان سب کی ڈیٹیل بھی آپ سے کریں گے. سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ والا جو کیس ہے اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں اور لوگوں کو اس کی حقیقت بتائیں، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر سرچ بھی کیا ہے کافی. دیکھیے، گاہے دنیا بھر میں عاصم سلیم باجوہ قسم کے کیسز اس نظام سرمایہ داری میں نمودار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روٹی روزی بن جاتے ہیں جرنلسٹوں کی، تبصرہ کرنے والوں کی، اور عوام الناس کو انگیج کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری نام ہی اس نظام کا ہے جس میں مایا کو مایا کھینچے کر لمبے ہاتھ. یعنی جس کے پاس نظام سرمایہ داری کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں انسان منافع کماتا ہے سرمایہ پر. یعنی یہ ساری دنیا میں جو نظام رائج ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے سرمایہ جو ہے وہ حاصل کریں، بائی ہک اور بائی کروک. اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. دنیا میں نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ سب اس حرام خوری سے بڑے ہیں. پاکستان گاہے یہ کبھی نواز شریف کا رونا روتا ہے، کبھی عاصم سلیم باجوہ کا رونا روتا ہے کہ یہ اتنا امیر کیسے ہو گیا، کیسے اس نے. بہت سارے نہال اس گلشن میں جو آپ کے سامنے نہیں آئے، سارا کا سارا یہ پیسہ اسی طریقے سے کمایا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر گورنمنٹل اتھارٹی اور گورنمنٹل ریلیشنز موجود ہیں اور آپ کو بیک اپ کرنے کے لیے، یعنی کولیٹرل کے طور پہ پاکستان کے کسی حصے کو گروی رکھ سکتے ہیں آپ، تو آپ کو مال ملتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کبھی جس دن، اور وہ دن آئے گا جسے یوم القیامہ کہا ہے، جس دن ان جرنیلوں کا آڈٹ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں سے انہوں نے کمایا. پھر آپ پاکستانیوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا چکر ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے. یوم القیامہ کسے کہتے ہیں؟ یوم القیامہ اس قیامت کو کہتے ہیں، اس نظام کے قیام کو جس نظام کے قیام کا علم اٹھا کے میں نکلا ہوں. یعنی اللہ کے قانون پر مبنی نظام. جتنی بے انصافیاں ہوئی ہیں انسانیت پر، جتنی بے انصافیاں ہوئی ہیں، ان تمام بے انصافیوں کا ازالہ کیا جائے گا اور حقداروں کو ان کا حق ملے گا. اور جس درجہ بے انصافیاں انسانوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس نظام سرمایہ داری میں،
وہ تمام کھل کے سامنے آ جائے گا. اور جو جیسے قرآن کریم میں لکھا ہے یوم القیامہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش سنی نہیں جائے گی. یہ ہے وہ نظام جس کے قائم کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یوم القیامہ کا ذکر کیا تھا جسے یوم الدین بھی کہا ہے. وہ دن جس دن گورنمنٹ قائم ہوگی اللہ کے قانون پر مبنی نظام کی. تو جتنی بے انصافیاں جتنی وہ چیزیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے, اور یہ ایک کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک آدمی ہے وہ 2002 میں اس کے پاس کیا اثاثے ہیں, پھر وہ ایک گورنمنٹل پوزیشن میں آتا ہے اور پھر وہ پیسہ کماتا ہے. امریکہ میں نظام سرمایہ داری ہے, مایا کو مایا کھینچے کر کر لمبے ہاتھ. سو آپ اگر اس کی لیجیٹمیسی دیکھنا چاہتے ہیں, یہاں امریکہ میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, بہت ساری مثالیں. جب آپ ایک فرینچائز حاصل کرتے ہو, یعنی میکڈونلڈ ہی کو لے لیجئے, یہاں میکڈونلڈ کی فرینچائز اگر آپ $1,00,000 دو تو $1 ملین میں یا $2 ملین میں آپ کو میکڈونلڈ کی فرینچائز یعنی میکڈونلڈ کا ٹھیکہ ملتا ہے. اس طریقے سے جب آپ ایک میکڈونلڈ لے لیتے ہو, اس کے بعد اگر آپ اسے چلا سکتے ہو تو میکڈونلڈ کمپنی والے آپ کو ایک دوسرا میکڈونلڈ بھی اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. اگر کسی اور شہر میں سستے میکڈونلڈز بک رہے ہوں تو آپ ایک اور میکڈونلڈ خرید سکتے ہو. اس طریقے سے یہ چین بنتی جاتی ہے. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی یہ لوگ تکاثر کے اسی انداز سے کثرت کیے جاتے ہیں, اپنی دولت کو بڑھاتے جاتے ہیں, اپنی دولت کو انہانس کرتے جاتے ہیں. یہی نظام سرمایہ داری ہوتی ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر بڑے اچنبے کی بات کہی ہے کہ لوگوں نے کہ جی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا چکر کیا ہے, اتنے کروڑوں اس نے کیسے کما لیے. تو دیٹ از واٹ ہیپنز. اگر آپ کے پاس فرعون ہے یعنی آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کے ساتھ قارون ہے یعنی پیسہ سپلائی کرنے والا, اور سب سے بڑی بات کہ حامان, ملا صاحبان, مولوی صاحبان, مذہبی پیشوا جو ہر ایسی چیز کو ھذا من فضل ربی کہتے پھرتے ہیں, تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. نظام سرمایہ داری میں ہر وہ چیز آپ جان لیجئے کہ غریبوں کا حق کس طریقے سے پاکستان نے مارا ہے. امریکہ کے اندر ایک ڈیفرنٹ نظام ہے. کم از کم امریکہ کے عوام نے نظام سرمایہ داری کے باوجود اپنے حقوق کی خاطر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے, آئین بنایا ہے. محنت کش اور مزدوروں کے حقوق ہیں. آپ کسی محنت کش کو, کسی مزدور کو اس انداز سے ہائر نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے اسے بیگار لیتے رہیں, بلکہ اس کے پورے حقوق ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, ایک گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل, اس کا تصور ہے جس کا تصور آپ پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے. آپ نے جمہوریت کا نام سنا ہے. آئیں میں آپ کو امریکن ڈیموکریسی کے بارے میں بتاؤں کہ آپ یہ تھوڑا جان سکیں کہ یہاں امریکہ کے اندر جو نظام سرمایہ داری ہے وہ کیسے چلتا ہے. یعنی امریکن ڈیموکریسی میں ابھی جو الیکشنز آنے والے ہیں, ریپبلکن پارٹی ہے اور ڈیموکریٹس ہیں, تو یہ پارٹیاں چلتی ہیں اس چندے سے جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو پیسے ہم دیتے ہیں. میں ریپبلکن پارٹی کا ایک ممبر ہوں, لیکن میرے پہ لمٹ ہے کہ میں کتنے پیسے چندے کے طور پہ دے سکتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں $10,000 دے دوں چندے کے طور پہ اور اس کے بعد وہ تو پارٹی پھر میری ہو گئی, پھر تو میں جو چاہوں گا اپنی من مانی کروں گا. تو ایک لمٹ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈونر $3,500 سے زیادہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی ڈونیشن کسی ایک پارٹی کو ملتی ہے, اب اس بات پہ غور کیجئے گا امریکن ڈیموکریسی کو سمجھنے کے لیے, کہ جتنی ڈونیشن ایک پارٹی کو ملتی ہے, فرض کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس $20 ملین ڈونیشنز کے ذریعے سے اکٹھے ہوئے, تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی اتنے پیسے
اس پارٹی کو دیتی ہے، یعنی جو ڈونیشن ملی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ڈیموکریسی کا پروسیس چلتا ہے. یعنی گورنمنٹ اس انداز سے پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر آپ اپنی ڈونیشن شو کرتے ہو کہ ہمارے پاس 10 ملین یا 100 ملین ڈالر جمع ہوئے ہیں یا $1 بلین جمع ہوا ہے، تو گورنمنٹ کے اوپر واجب ہے اتنی ہی کنٹریبیوشن کرنا الیکشن کے پروسیس میں اس پارٹی کے لیے. آپ سمجھیں پاکستان میں کبھی آپ نے ایسی چیز سنی ہے؟ دس از واٹ امریکن ڈیموکریسی از. میں نے یہاں امریکہ میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہی ہیں. اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، ریپبلکن پارٹی کے ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے جو چیزیں میں نے جانی ہیں اور سیکھی ہیں، دس از واٹ اٹ از. آپ کے ہاں تو ایک ڈھونگ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے جمہوریت کے نام کے اوپر. سو یہی جرنیل آپ کے اوپر قابض ہیں 70 سال سے. اور اس بات کا بیان ثبوت اور بڑھ کے کیا ہوگا، وہ جو میں ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں عربی زبان کا، باسمی پاکستان التی یعین الامریکیون قائد جیشہا. امریکن یہاں کے قائد جیش یعنی چیف آف آرمی سٹاف، آرمی کے چیف کو امریکنز لے کے آتے ہیں. امریکنز اس کا تعین کرتے ہیں. یعین الامریکیون، امریکیون تعین کرتے ہیں. تو آپ تو ایک آزاد قوم بھی نہیں ہو. اب اس میں ایسی باتیں کرنا کہ جی فلانا لٹ گیا، لے گیا، لوٹ گیا پاکستان کو. اس میں جتنے لوگ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ذرا سی بھی زمین ہو نا، ذرا سی بھی زمین، تو اس زمین کی سے پیداوار اتنی زیادہ ملتی ہے آپ کو. تو یہ جو پاکستان کے اتنے میل مربع میل آپ کے پاس ہیں، یہ اس پہ یہ جرنیل قابض ہیں. اور یہ جرنیل جو ہیں، اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کا اعتراض کیا ہے؟ بوگس اعتراض ہے. اس لیے کہ آپ ایک مردہ قوم ہو، آپ کو تو مست رکھا ہوا ہے. آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ثواب کے چکروں میں یہ گفتگو کریں کہ جی اجوا کھجور کے ساتھ روزہ کھولو نا، بہت ثواب ہوتا ہے. اس کے بعد وہ سلسلہ آپ لوگوں کا ختم ہوتا ہے تو آپ پھر یا حسین یا حسین یا حسین. یعنی جس قوم کی آنکھیں گدی میں لگی ہوئی ہیں، جو بھنگ پی رہی ہے مذہب کا، اس قوم کو کیوں تعجب ہوتا ہے جب اسے جرنیل لوٹ کے لے جاتے ہیں. جرنیل لوٹ رہے ہیں آپ کے. یہ جو کیس آپ کے سامنے ہے اس جرنیل کا، کس انداز سے مختلف ہے نواز شریف کے کیس سے؟ نواز شریف نے بھی تو یہی کچھ کیا ہے نا، کہ اس نے پاکستان، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے جو سی پیک کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. یعنی سی پیک کیا چیز ہے؟ کیوں ہمیں ضرورت ہے کہ چائنا آ کے یہ بنائے؟ کون سی چیز ہے جو ہم پاکستانی نہیں بنا سکتے؟ کون سی چیز ہے؟ کیا ہم سڑکیں نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم بندرگاہیں نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم پائپ لائنز نہیں بچھا سکتے؟ وائی ڈڈ وی نیڈ چائنا؟ یہ مین پاور کی کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو روزگار ہی روزگار ہے. انہوں نے پاکستان کو بیچا ہے، اور اس میں خریدار جو ہیں، اور مردہ قوم کے خریدار کون کون ہیں؟ چائنا خریدار ہے، امریکہ خریدار ہے. لہٰذا جو آپ سے کہہ رہے ہیں، جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی امریکہ سی پیک کے خلاف ہے، خدا کے واسطے پاکستانیوں سمجھو، اگر پاکستان کے اندر آپ نے کسی پلان کو چلانا ہے، کسی شیطانی پلان کو، تو بس یہ مشہور کر دو کہ اس سے امریکہ ناخوش ہے. یہ مشہور کر دو، پبلسائز کرو کہ امریکہ کو بڑا وٹ چڑھا ہوا ہے، امریکہ کو بڑی تکلیف ہے اس سی پیک کے ساتھ. حالانکہ آپ نے دیکھ لیا یہ جنرل صاحب، ان کے بچے بھی امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے امریکہ ہی سے پرسنل پیسے کمائے ہیں. اور تو اور یہ جو چائنیز ہیں، یہ بھی امریکہ سے ملینئر بن رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے ہاں غلط تصور پھیلایا جاتا ہے کہ جی یہ امریکہ جو ہے سی پیک کے بڑا خلاف ہے، یہ سی پیک ہم نے بیچا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی سرزمین کو. اور ان جرنیلوں نے، جس میں نواز شریف بھی شامل ہے، یہ سارا کا سارا یہ جو رنگ رلیاں انہوں نے مچائی ہوئی، پاکستان کی زمین کو کبھی یہ عربوں کے پاس بیچ دیتے ہیں کہ لو جی یہ آپ کی شکارگاہ ہے، عربوں کی شکارگاہ ہے یہ سرزمین، اور
जर्नैलों के गॉल्फ कोर्स हैं ये सरजमीन. सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन. और उसकी तमाम तर वजह आप पाकिस्तानी हो. यू आर रिस्पॉन्सिबल. आप उस नशे में मुब्तला हो, सवाब के नशे में. 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 3 वितर में दुआए कनूत ना पढ़नी भूलना, बहुत सवाब होता है. आपको इन चक्रों में मुब्तला किया हुआ है, मजहब के इन चक्रों में. अभी रमजान रोजा जो है वो आपने कैसे खोलना है? अजवा खजूर के साथ खोलना है, बहुत सवाब होगा. आप देखते हो ये जर्नैल कैसे लूट रहे हैं और आपको मस्त किया हुआ है. जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे पुख्ता तर कर दो, मिजाज खानकाही में इसे. आपको इस मिजाज खानकाही में कि इन चीजों से सवाब होता है, आपको इन सवाब के चक्रों में लगाया हुआ. जोर से मातम करो और मातम करो, जोर से मातम करो, बहुत सवाब होगा. हजरत फातिमा आके चुन रही हैं आपके आंसू. आप देख रहे हो कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है. तो ये है, जागो मेरे भाइयों, जागो जागो. दिस इज द अफ्यून. ये है वो भंग जो आपको पिछले 1000 साल से इस्लाम के नाम पे दी जा रही है. और वो इस्लाम जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है, उस इस्लाम को आपके यहाँ एक मज़हब को प्रचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पहले अंग्रेज आपको लूटता रहा, फरंगी लूटता रहा, और उसके बाद ये जर्नैल शुरू हो गए. इन जर्नैलों की ऐश इशरतें, महल्लात, ये सब कुछ देखिए. जिस दिन यौमुल क़यामा होगा, जिस दिन यौमुल क़यामा होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं ऐ मेरी कौम, अगर आप जाग गए और अगर आप मेरे जज्बे और खुलूस को पहचान गए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक लीडर दिया है, एक कायद दिया है जो वाक़तन सही मानों में इनकलाब लाना चाहता है. इनकलाब कहते हैं जिसे कल्ब से है. कल्ब चूंकि उल्टा लटका होता है, इसे इनकलाब कहते हैं. तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं हेठली उतली हो जानी है, हेठली उतली हो जानी है जिस दिन इनकलाब आना है. और इन जर्नैलों को मौत पड़ रही है, इसीलिए इन्होंने मेरी वेबसाइट्स बैन की हुई हैं, मेरे फेसबुक के पेजेस बैन किए हुए हैं, बिकॉज दे नो कि ये. लेकिन मुझे भी यकीन है कि ये जो कलियां खिलती हैं ज़मीन से फूटकर, जब ज़मीन से फूट के पौधे निकलते हैं और कलियां खिलती हैं, तो वो फूल खिल के रहते हैं. तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब आएगा. ये जनरल साहब के बारे में जो आप लोग बातें कर रहे हो, व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हो? आप व्हाट कैन यू डू? आप पाकिस्तानी क्या कर सकते हो? ये जो आप फेसबुकियां मार रहे हो, ओ बेवकूफो, फेसबुकियां मत मारो. जॉइन मी, मेरे साथी बनो. कहो और मैं तुम्हें गाइड करूंगा. मैं तुमसे पूछूंगा क्या है तुम्हारे पास? असला है, बंदूक है, पिस्तौल है, चलानी आती है, अपने इलाके में एक रेजिमेंट कायम कर सकते हो. इसे कहते हैं आकिम सलात. अपने इलाकों में एक रेजिमेंट कायम करो और उसका इमाम बनो. ये है आकिम सलात. और तरबियत करो इन लोगों की. तो इस अंदाज से आप आज़ाद हो गए, वरना आपकी नस्लें इसी तरीके से वीज़े की लाइनों में खड़ी होंगी और कहेंगी या अल्लाह किसी तरीके से हमें भी वीज़ा मिल जाए कि और हम भी जनरल आसिम बाजवा की तरह अमेरिका चले जाएं और हम भी जाकर पिज़्ज़े का काम शुरू करें. और क्या मालूम कि हम पिज़्ज़े में इतने कामयाब हो जाएं. और ऐसा होता है, बड़ा रेयरली होता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखी हैं ये सक्सेस स्टोरीज. लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इस निज़ाम सरमायादारी में कभी कोई दयानत के साथ काम नहीं करता. डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लीजिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट है. आज कितने साल हो गए? 5 साल से तो मैं सुन रहा हूं लोग कह रहे हैं अपने टैक्स रिटर्न्स दिखाओ, टैक्स रिटर्न्स दिखाओ, आपने कितना टैक्स दिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन करो इसको, टैक्स को. लेकिन निज़ाम सरमायादारी प्रोटेक्ट करता है. कानून है कि आपके टैक्स रिटर्न्स कोई नहीं पूछ सकता, कोई देख नहीं सकता. ये आपके और गवर्नमेंट के बीच में है. सो आप देखते हैं ये निज़ाम सरमायादारी, इस निज़ाम में तकासुर यानी दौलत का जमा करना और कसरत के साथ इस दौलत का जमा करना, यही मिशन होता है. और
جب تک یہ لوگ دولت جمع کرتے رہتے ہیں، اور یہ دولت کہاں سے آتی ہے؟ ان تمام غریبوں کے حق مارنے سے، جن کو انہوں نے نمازوں اور روزوں کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ہے میرا تبصرہ میرے بھائیوں اس کیس کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جتنا کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا لون ملا ہے امریکن بینکوں سے، کیا پاسبل ہے کہ اتنا قرضہ مل سکتا ہے $60 ملین کے قریب؟ دیکھیے جی، جہاں تک جس انداز سے میں سمجھا ہوں اس کیس کو، وہ ایکچولی جنرل باجوہ صاحب کو جس طرح سے جو حال ان کے باقی دوسرے باجوہ کا ہے، یہ گونگے لوگ ہیں، ان کو بات کرنی نہیں آتی۔ امریکہ میں جو آپ کو بینکس لون دیتے ہیں، وہ لونز کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی یعنی یہ ایک مکان آدمی خریدتا ہے امریکہ میں تو $5 لاکھ کا، تو بینک آپ کو لون دیتا ہے کس چیز کے اگینسٹ؟ کہ آپ $5 لاکھ کا گھر خریدتے وقت کم از کم $50,000 کی ڈاؤن پیمنٹ کرو۔ یہ ایک 10% رول ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ $50,000 کی ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو، اس کے بعد ماہانہ قسطیں دیتے ہو، تو یہ اس انداز سے بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے پیسے امریکہ نے لون دیے ان کو اور کیا کچھ، جو کچھ لون میں ہے تو ابھی تک لون میں ہے۔ سو دیٹ از واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کو، اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ وہ کروڑ پتی نہیں ہے۔ دیز آر آل ویری رچ پیپل، جس کو آپ بگ شاٹ کہتے ہیں، بٹ دیٹ از ہاؤ دے آر۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری، اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا پاکستان میں بھنگ کی کاشتکاری کو جو ہے لیگل کیا گیا ہے، اس بارے میں اس کے نقصان کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر بھی اس کے اوپر تبصرہ کیجیے، اور باقی جو ان کا یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی بھنگ کے بارے میں کہ جو یہ انہوں نے فیصلہ کیا، کیا اس میں؟ بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا۔ یہ بے حد اہم چیز ہے آپ کو بتانی۔ میں ایک نیورولوجسٹ ہوں، میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، اور مجھے میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 40 سے زائد سال ہو گئے ہیں۔ میں امریکہ کے لیڈنگ فزیشنز میں سے ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بھنگ کے بارے میں کہ یہ بھنگ، اوپیوائڈز، یہ تمام چیزیں، کوکین اور یہ باقی جتنے نشے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بھنگ کا پودا، اس کے بارے میں پہلے آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ اس پودے کا ہمارے دماغ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کہ یعنی ایک پودا ہے، اور اس کو آپ جب سموک کرتے ہو، اس کے پتے سکھا کر یا کسی اور انداز سے آپ اسے کنزیوم کرتے ہو، یہ انسانی دماغ کے ساتھ جڑ کیسے جاتا ہے؟ کیا ریلیشن شپ ہے اس کا؟ آئیے میں آپ کو بایولوجیکلی سمجھاتا ہوں کہ اس پلانٹ کا ریلیشن شپ کیا ہے انسان کے ساتھ۔ کرۂ ارض پہ جب حیات نہیں تھی، یعنی چلتی پھرتی حیات، یعنی چلتے پھرتے جانور، کیڑے پتنگے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اس کرۂ ارض پہ صرف پہلی چیز جو اگی وہ پلانٹس تھے، درخت تھے، شجر، حجر۔ تو ان پلانٹس کے اندر جو ان کا ڈی این اے ہے، ان کے اندر جو ان کا سٹرکچرز ہے، اسی کے اندر ایوولوشن ہوتی ہوتی بلینز آف ایئرز کے بعد انسانی حیات، یعنی انسانی جسم کی تشکیل ہوئی۔ اب جو ریسرچ ہوئی ہمارے عہد میں، جو کہ میں بلین ایئرز کا ذکر کر رہا ہوں، تو گزشتہ 6000 سال کی تو ہماری تہذیب ہے انسانی شعور کی جو ہے کہ یا ہسٹری کی جو تاریخ ہے، تو اس میں جب ریسرچ کی امریکنز نے، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس بھنگ کا مالیکیول، اس کا ریسیپٹر انسان کے دماغ میں کیسے موجود ہے۔ اور ریسیپٹر، یہ آپ اس لفظ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ میرا آپ ہاتھ دیکھ رہے ہو، اور یہ دوسرا ہاتھ، یہ ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، اس ریلیشن شپ کو لاک اینڈ کی کے انداز میں فٹ ہونا، اسے مالیکولز کے ساتھ جو ریسیپٹرز کی ریلیشن شپ ہے وہ اسے کہتے ہیں۔ یعنی اور یہ اتنا کمپلیکس ریسیپٹر ہے کہ کوئی اور چیز اس ریسیپٹر پہ جڑتی ہی نہیں ہے آ کے سوائے اس کے۔ یعنی آپ سمجھ لو کہ ایک تالا ہے جسے کوئی اور چابی لگتی ہی نہیں ہے سوائے اس چابی کے۔ تو یہ ریلیشن شپ جب سائنسدانوں نے اسٹڈی کی کہ یہ بھنگ کے پودے کا یا کوکین کے پودے کا یہ مالیکیول انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے رگ و پے میں یہ کیسے سمایا ہوا ہے،
تو انہوں نے جانا کہ یہ ایوولوشن کے ذریعے سے جو ہم بہت سارے پلانٹس کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو بلینز آف ایئرس کا جو سفر ہے یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ بھنگ کو استعمال کرتے ہیں, جب آپ ڈرگز کرتے ہیں, ان ڈرگز کے ریسیپٹرز انسانیت کے بلین ایئرس کے سفر کو ریڈیوس کر کے آپ کو واپس پلانٹ بنا دیتے ہیں 3 سال کے عرصے میں. 2 یا 3 سال کا عرصہ, اور 2-3 سال کے عرصے میں یہ لوگ زومبیز بن جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہ جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے جسے موٹیویشن کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انسان ڈرگز کرتے ہیں, یہ جو آپ کے ہاں تحریک نہیں اٹھتی نا, اسے سمجھیے کہ جو قومیں, یہ 2 نشے ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتے ہیں, 2 بنیادی نشے, ایک مذہب کا نشہ, اور اگر مذہب کا نشہ نہیں ہے تو افیون کا نشہ. یہ دونوں ایک ہی جیسے نشے ہیں. ان کے اندر انسان ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ تحریک, جذبہ محرکہ رہتا ہی نہیں. یعنی تحریک یہ ہوتی ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں بیٹھا اور میں گھر کے باہر ایک شور سنتا ہوں کہ کوئی چور آ گئے, کوئی ڈاکو آ گیا, کوئی لوٹنے والا آ گیا, تو میرے اندر ایک جذبہ تحریک اٹھے گا. میں اپنے ویپنز اٹھاؤں گا, گنز اٹھاؤں گا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. جو بھنگ جس نے پی ہوتی ہے اس کے اندر شعور ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کوئی آ گئے جے, خورے کون آ گئے جے, آ گئے جے. تو وہ اس کے اندر یہ تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی ٹو گو اینڈ ڈیفینڈ. آپ کے پاس جو تبصرہ کرنے والے یہ جو فیس بکیاں مار رہی ہے آپ کی قوم, وہ کیوں ہے؟ کیوں اس قوم کے اوپر؟ یعنی امریکہ میں اگر کسی جرنیل کا ایسا سکینڈل سامنے آیا ہوتا, یا جیسے نواز شریف کا سکینڈل سامنے آیا تھا, تو قوم نے بوٹیاں چیر لینی تھی کہ اوئے ہمارے ملک کے پیسے کے ساتھ تو یہ کر رہا ہے, تو نے ہمارے ملک کو گروی رکھا ہوا ہے, تو نے. لیکن اس قوم کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ مذہب اور یہ اس انداز سے یہ بھنگ ایکٹ کرتی ہے کہ جو ریسیپٹرز, یعنی جو انسان بھنگ کرتے ہیں, یہ جو چرس کا نشہ کرتے ہیں یا کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں, ان کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. ویسے بڑے مست ہیں, مست بیٹھے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا ہے, کوئی تکلیف نہیں, لگے دم مٹے غم. تو کیا کہتے ہیں؟ لگے دم مٹے غم, دم مارو دم مٹ جائے غم, بولو صبح شام ہرے کرشنا ہرے رام. تو یہ جو جذبہ ہے, اب آپ اس کے مقابلے میں, یعنی امریکہ کے 2 پریزیڈنٹس آپ کے سامنے ہیں. ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے کبھی سگریٹ بھی نہیں پی, یعنی آنیسٹلی نہ کبھی اس نے سگریٹ کو پیے, نہ کبھی اس نے کبھی وائن یا کسی قسم کی الکوہولک ڈرنک پیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے برعکس ہمارے حضرت براک حسین اوباما صاحب تھے جو وائٹ ہاؤس میں بھی چرس لگاتے تھے. اب آپ دونوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو امریکہ جس عالم میں ہے اور جہاں پہنچا ہوا ہے, اس چیز کو دوبارہ سے اس گند سے نکالنے کے لیے یہ صبح و شام ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہا ہے ٹو برنگ اویکننگ. سو یہ جو قومیں اور جو افراد ڈرگز کرتے ہیں, بھنگ کرتے ہیں, ان کے اندر یہ جذبہ موٹیویشن کا ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے آپ کا ایک لیڈر ہے عمران خان, کتنا زبردست نوجوان تھا, لیکن بھنگ کھا گئی نوجوان کیسے یہ کوکین, ڈرگز اور باقی چیزیں. اور اس کے علاوہ عمران خان کا تو خیر کیس ہی دوسرا ہے. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر تو بیسک طور پر کچھ he didn't have a lot of وہ جسے کہتے ہیں he didn't come with a full deck of cards. وہ ویسے بھی ایسے تھا, تو اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا, وہ والی کیفیت ہے. میں ویسے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاں جو بھی نوجوان یہ کرتے ہیں ڈرگز, آپ ان کے اندر دیکھیے گا کہ وہ انقلاب کی باتیں کریں گے, انقلاب کے جذبوں کی باتیں کریں گے, شاعریاں کریں گے, مضامین لکھیں گے, فیس بکیاں ماریں گے. یہ آپ کے سامنے ہیں جو فیس بکوں لیکن
کبھی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے. وہ جذبہ محرکہ، وہ جسے تحریک کہتے ہیں، دیٹ از لاسٹ. دے کی ناٹ ڈو دیٹ. تو وہ تحریک کا جذبہ، وہ جو انسان کے اندر ہے جذبہ محرکہ، دیٹ از واٹ بھنگ ڈسٹرائز. اور اب کوشش یہ ہے نظام سرمایہ داری کی، پہلے تو نظام سرمایہ داری چلتا رہا مذہب کے سر پہ کہ لوگوں کو مذہب کے چکر میں لگائے رکھو، مست رکھو انہیں مذہب میں. اب مذہب کا بھانڈا پاکستان میں تو کم از کم بہت سارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. وہ پاکستان کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اب اسے کیسے انگیج رکھنا ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے بھنگ کو عام کرو تاکہ یہ لوگ جو ہیں مست رکھو انہیں، یہ مست رہیں. چنانچہ یہ بھنگ کے بارے میں یہ کچھ کیا گیا ہے. جانیے امریکہ کے اندر کیوں پابندی ہے فیڈرل گورنمنٹ، لیکن اسٹیٹ آف کیلیفورنیا جو ایک اپنی طور سے ایک انوکھی اسٹیٹ ہے جسے لبرلز کی اسٹیٹ کہتے ہیں، ان لوگوں نے، اور اتنی بڑی اسٹیٹ ہے، اتنی بڑی اسٹیٹ، انہوں نے یہاں کی گورنمنٹ نے لیگلائز کیا. اور میرے جیسے ڈاکٹر یہاں بول نہیں سکتے. کیا بولیں گے ہم؟ کہاں تک اپنی آواز اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ ایک کثیر تعداد بھنگیوں کی ہے جو اس کے حق میں ہے کہ جی اسے عام کرنا چاہیے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ویسے بھی ان کی زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے تو اس کام میں لگے رہیں، لیکن جن کے پاس زندگی کے مصرف موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ موت کے بعد بھی صالحین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں، دوز ہو ڈیولپ دیئر ریئلائزیبل پوٹینشیلز، جو محنت کرتے ہیں، تو یہ محنت اور اس کا جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے بھنگ. اور جو آدمی اس نشے میں مبتلا ہو، خواہ وہ شراب کا نشہ ہو، الکوہولزم، کوئی بھی ایسے نشے جتنے بھی ہیں، اس سے پھر آپ زیادہ سے زیادہ گویہ بن جائیں گے، شاعر بن جائیں گے، اور لوگوں کے اندر انقلاب کی نظمیں پیش کریں گے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے انقلاب. اور پھر بات یہ کہ ان بھنگیوں کی آنکھیں ہمیشہ گدی میں لگی ہوتے ہیں. یہ پچھلی قصے کہانیاں، کربلا، امام حسین، اور پھر پرانے کہ بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تھی، کس نے دی تھی، کیا چکر تھا، یہ کسی نہ کسی مرے ہوئے کی پرستش میں مبتلا ہوتے ہیں. دیٹ از واٹ ہیپنس، دیٹس واٹ بھنگ ڈز. سو موٹیویشن جب ختم ہو جاتی ہے تو آنکھیں پھر آگے کی طرف نہیں رہتی. تو وہ سفر جو انسان کے وجود کا ہے، بلین ایئرز کا سفر، چند سالوں میں واپس پودا بن جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئی؟ دس از ہاؤ آئی ایکسپلین دس ٹو مائی پیشنٹس. میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ میڈیسنل میریجوانا، اور ٹھیک ہے اگر کسی کو کینسر ہے، کوئی ٹرمینل ہے، وہ اپنی زندگی میں اف ہی فیلز گڈ آن دیٹ، جی اپنی مرضی ہے آپ کی. اگر آپ کو اس میں یہ اچھا لگتا ہے یہ کرنا. میرے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کینسر کے مریض ہیں لیکن وہ پین میڈیسن بھی لینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جو کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. وہ کچھ نہ کچھ اچھا کام کر کے جانا چاہتے ہیں دنیا سے. سو وہ جو نہیں کرتے ڈرگز، ان کی زندگی اور ہے، اور وہ جو ڈرگز کرتے ہیں وہ اسی زندگی میں جہنم کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں انسان کی نشو و نما، گروتھ رک جائے. تو آپ ان بھنگ پینے والوں کو جو فیس بک پہ ہیں موجود، ان کو آپ دیکھیے، وہ ابھی بھی اس 24 سال کی جو عمر تھی زندگی کی، اسی قصے کہانیوں میں کہ دیکھو جی میں نے یہ کرکٹ میچ کھیلا تھا، میں نے یہ کمال کیا تھا، یہ میری تصویر ہے جی بھٹو کے حق میں نکلا تھا سڑک پہ. وہ پرانے قصے کہانیاں سنائیں گے. یہ آپ کو متحرک جنازے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں فیس بک کے اوپر، متحرک جنازے ہیں. اور زندہ اور پائندہ تحریک جو ہے، جو اس وقت میں جسے لے کے میں اٹھتا ہوں، اس تحریک میں یہ کیوں شامل نہیں ہوتے؟ اس لیے کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے کہ میں امریکہ میں ایک لائسنسڈ فزیشین ہوں. امریکہ میں لائسنسڈ فزیشین ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. آپ پبلکلی ایکسپوزڈ ہوتے ہو. یعنی میں نے اپنی زندگی بھر میں حساب لگا رہا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم 4 لاکھ کے قریب میں نے مریض دیکھے ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ویسا رہا ہے جیسے آپ ان کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہو. ایک مریض آ کر آپ کو وہ تمام اپنی باتیں بتاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی وہ نہیں بتاتا، وہ چیزیں بتاتا ہے. تو
اتنا اچھا بانڈ ہونے کے باوجود کبھی کسی مریض کا کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ میں نے جو قرآن کریم کے عطا کردہ اصول ہیں اس رسی کو میں نے مضبوطی سے تھامے رکھا، جو مجھے میرے ٹیچر غلام احمد پرویز صاحب نے بات سمجھائی تھی، ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے، ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ تو وہ جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں قرآن کریم کی عطا کردہ حدود اللہ جنہیں کہتے ہیں، ان حدود اللہ کو سمجھیے کہ یہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر موٹیویشن ختم کر دیتی ہے، یہ ہے بھنگ۔ یہ اس کے بارے میں جانیے، پہچانیے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیے، اس سے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ پاکستان کی اس سے بڑھ کر اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ امریکہ نے جہاں اپنے ملک میں یہ قوانین بنا رکھے ہیں کہ اگر کوئی ڈرگی ہے، اگر اس کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، اس کو میکڈونلڈ میں نوکری نہیں ملتی، اور امریکنز نے آپ کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے کہ ایک کوکینچی کو آپ کا وزیر اعظم بنا دیا، اور آگے سے کیا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ اس لیے کہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ قوم، اس کے اندر کوئی جذبہ زندگی کا نہیں ہے، یہ یہی کچھ کرے گی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، اجوا کھجور کے ثواب کی باتیں کرے گی، یا حسین ماتم کرے گی سڑکوں پر۔ That is what they are. That is، اس سے آگے اس قوم کی سوچ ہی نہیں ہے۔ Americans know that. So اس لیے یہ قوم غلام ہے، اور اس لیے آپ کے جرنیل اور آپ ماتم کرتے رہتے ہو کہ جی او ہو یہ جرنیل لوٹ گیا اور یہ کر گیا۔ پلیز انڈرسٹینڈ، اس بھنگ کے بارے میں اپنے بچوں کو خبردار کیجئے، اور کوکینچی کے بارے میں خبردار کیجئے اپنے بچوں کو۔ اب لوگوں کے بہت آنکھیں کھل گئی ہیں کوکینچی کو دیکھ کر۔ ڈاکٹر صاحب، کوکین اور بھنگ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو کوکین تاکہ پتہ عوام کو چل جائے کہ ان کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہے اس کا وہ کیا نقصان کر رہے ہیں، کہ کوکین اور بھنگ میں فرق بھی بتا دیجیے، کیونکہ بھنگ پہ تو آپ نے ڈیٹیل بتا دیجیے۔ دیکھیے، بہت سارے اسٹیمولنٹس ہیں، اب یہ کیمسٹری کی بات ہو جائے گی اور آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پیتے ہیں، جیسے یہ کوک ہے، تو یہ جب آیا تھا امریکہ میں تو امریکہ نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ ڈرنک، اس کے اندر کوکین تھی، اور ابتدا اس کی کوک کی، یہ آپ دیکھ لیجئے، کوکین کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد جب ڈاکٹروں نے شور مچایا، اس زمانے میں علم اتنا نہیں تھا، اور جو بہت بڑے اسکالرز بھی تھے وہ بھی کچھ ڈرگز وغیرہ کرتے تھے۔ سگمنڈ فرائڈ جیسے تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، لیکن وہ بھی کوکین کرتا تھا، اور اس کی، خیر میں اب اس کی زندگی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہت ساری ڈرگز ہیں جو اسٹیمولنٹس ہیں، جو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، لیکن اسٹیمولیشن کے بعد وہ سیویئر ڈپریشن کاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیفین، یہ جو آپ چائے پیتے ہو، یہ واحد سبسٹنس ہے اس ارض میں، دنیا میں، یہ چائے کی پتی سے جو یہ جیسے، یا کیفین پلانٹ سے جو آپ کو ملتا ہے، یہ یعنی جو کیفین آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہو، یہ کیفین واحد چیز ہے جو آپ کو سٹیمولیٹ تو کرتی ہے، یعنی نیند سے جگا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ڈپریشن کاز نہیں کرتی۔ جب ہم ڈپریشن کہتے ہیں تو اس ڈپریشن کے پیرامیٹرز ہیں جس سے ہم ناپتے ہیں اسے، یعنی آپ دیکھیے کہ جس انداز سے، جس رفتار سے انسان سانس لے رہا ہے، ڈپریشن میں پھر وہ رفتار سلو ہو جاتی ہے، اسی طرح سے باقی اور برین کے سینٹرز جو ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واحد ہے چیز۔ بہت سارے کیمیکلز ایک دوسرے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہیں۔ کوکین کے اندر وہ سبسٹنسز موجود ہیں جو سائیکوسس کاز کرتے ہیں، جو انسانی دماغ کے اندر ان کیمیکلز کو جنریٹ کرتے ہیں جو انسان کا جو رشتہ ہے دنیا کے ساتھ، حق اور باطل کا، سچائی کا، وہ تمام رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوکین کی انٹاکسیکیشن سائیکوسس پروڈیوس کرتی ہے۔ سائیکوسس وہی ہے جسے آپ پاگل پن کہتے ہو، یہی آپ نے پاگل دیکھے ہوں گے۔ بھنگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا،
بھنگ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے. وہ تو ابتدا ہی اس کی ڈپریشن ہے, مائلڈ ایک یوفوریا کی سٹیٹ اس سے آتی ہے بڑی تھوڑے وقفے کے لیے, اور اس کے بعد ایک لانگیٹیوڈنل ڈپریشن ہے. اسی طریقے سے الکوہول ہے, شراب ہے, تو وہ ایک سٹیمولنٹ ہے. ابتدا میں بڑا اچھا لگتا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, جیسے حضرت جوش ملی آبادی کا شعر ہے, نشہ جب ہو بقدر نور ہلال, یعنی اتنا جتنا پہلی کا چاند ہوتا ہے, بس تھوڑا سا نشہ ہو. نشہ جب ہو بقدر نور ہلال, ذہن انسان کو بخشتا ہے جمال. بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا, سمجھانے کے لیے کہ اتنا تھوڑا سا وہ نشہ جو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ڈپریشن ہوتی ہے. اس کو ہینگ اوور کہتے ہیں. جو جتنے بھی الکوہولکس ہیں جنہوں نے الکوہول کبھی استعمال کی ہے, اس کے بعد جو ہینگ اوور ہوتا ہے کہ جی 2-3 دن موٹیویشن ہی نہیں ہے, پھر دوبارہ سے از سر نو اپنی شام کو روشن کرنے کے لیے, اپنی شام کو روشن کرنے کے لیے اس کے بعد پھر یہ شراب پیتے ہیں. تو اس کے بعد اگلا دن آتا ہے, اس کے بعد پھر, اور اس کے بعد تو زندگی اسی چیز کا نام بن جاتا ہے. تو یہ مختلف قسم کی ڈرگز ہیں جو مختلف ریسیپٹرز پہ ہمارے برینز میں ایکٹ کرتی ہیں. دیٹ از واٹ اٹ از. کوکین سائیکوسس پروڈیوس کرتی ہے, آپ کی ججمنٹ کو امپیئر کر دیتی ہے. وہ جو ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے, اور میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, میں نے ریحام خان کی کتاب پڑھی ہے, اس میں ایگزیکٹلی اس نے یہی جملہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تھوڑی ساری کوکین جو کرتا ہوں تو یہ ویسا ہی ہے, لوگ شراب پیتے ہیں, میں شراب نہیں پیتا, میں یہ کرتا ہوں, اس میں کیا حرج ہے. دیٹ از واٹ ہی بلیوز ان, بٹ اٹ پروڈیوسز سائیکوسس, اور آپ کی ججمنٹ امپیئر ہو جاتی ہے. ججمنٹ اس چیز کا نام ہے, ماں اور بہن کا جو فرق ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, اسے ججمنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ججمنٹ کو امپیئر کرتے ہیں. زندگی کے معاملات میں جب آپ کو ڈیسیژنز لینے ہیں کسی بھی معاملے میں, جیسے آپ کار ہی چلا رہے ہو, تو کار چلاتے وقت جب آپ کی ججمنٹ امپیئر ہوتی ہے, آپ کو ریفلیکسز ٹھیک نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا وہ ابھی جو ایک کیس دکھایا گیا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے ایک آدمی پاکستان کا, وہ کوئی سینیٹر ہے کہ کیا کوئی افسر ہے کوئی بہت بڑا, اور کیسے وہ پولیس والے کو رونتا کچلتا چلا جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, تو دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیے کہ یہ انٹاکسیکیشن ہے. یعنی وہ جو جہاں پر اسے بریک لگانی تھی, رکنا تھا, دیکھنا تھا, وہ اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے. یعنی یہ جسے آپ ڈسٹریکٹیبلٹی کہتے ہو, ڈسٹریکشن ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہتے ہو جی سبق جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو کتاب کی طرف دھیان نہیں کرتا, ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. یہ جو ادھر ادھر دیکھنا ہے, ڈسٹریکٹیبلٹی, یہ کامن فیکٹر ہے ہر مینٹل النس کا. انسان فوکس نہیں کر پاتا. جیسے ہر فزیکل النس کا ایک کامن فیکٹر ہے نا. کامن فیکٹر کیا ہے فزیکل النس کا؟ جب انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو کامن فیکٹر اس کا یہ ہے کہ بخار چڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے مینٹل النس کا جو کامن فیکٹر ہے وہ ڈسٹریکٹیبلٹی ہے. یعنی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, فوکس نہیں کر سکتا. یعنی جس موضوع پر بات کر رہا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیے گا ہی ویورز. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹینجنشیلٹی اور سرکمسٹینشیلٹی آف اسپیچ. کبھی ایک طرف نکل جاتا ہے, کبھی دوسری طرف, ایسے ادھر ادھر بات کرتا ہے, لیکن ایگزیکٹ بات نہیں کرتا, جسے فوکسڈ گفتگو کہتے ہیں. سو یہ چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے. آپ اگر, میں نے تو پہلی چیز جو عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھی تھی, ہی جسٹ کی ناٹ کیری آؤٹ اے پیراگراف. وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک مذاق اڑایا بلاول کا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے وغیرہ وغیرہ, بڑا پاپولر ہوا فیس دکھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب عمران خان کے سامنے رکھ دیجئے اور اسے کہیے کہ اس پیراگراف کو پڑھ کر سنا دے. ہی کی ناٹ فوکس اینڈ ریڈ. So that is the limitation that he has. So یہ آپ کے سامنے ایک موسٹ illuminating example ہے اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے برعکس آپ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں, 1.5 گھنٹہ یہ آدمی اس انداز سے تقریر کر رہا ہے اور کیسے لوگ اسے اٹیک کر رہے ہیں, کس انداز سے
प्रेस वाले उसे अटैक कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेस, सारी दुनिया ने कोरोना वायरस का ये तमाशा रचाया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए। वो आदमी कैसे चट्टान की तरह खड़ा है। मैं समझता हूं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। ये जो उसके अंदर ये कैरेक्टर है कि उसने हदूद अल्लाह ये इसे कहते हैं, ना उसने शराब को हाथ लगाया सारी जिंदगी, ना उसने सिगरेट को हाथ लगाया सारी जिंदगी। और वो अपने बारे में ये बयान करता है कि दीज आर द टू थिंग्स आई हैव नॉट टच्ड इन लाइफ। तो ये चीजें समझनी बेहद ज़रूरी हैं। आपके सामने हैं ये सारे दुनिया के लीडर्स, जो आपके यहाँ तो खैर एक पपेट शो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप उस पपेट शो को देखिए कि आपके यहाँ किस तरह की ये कठपुतलियाँ हैं और क्या हो रहा है। यानी कोई जज्बा, कोई मोटिवेशन, कोई चीज़ नहीं है एक मुल्क के बारे में, एक कौम के बारे में। एक सरजमीन अपने मुल्क की गवादर से लेकर काशगर तक, वो कहते हैं यहाँ से सारा का सारा काम आपने करना है। और यानी आप देखिए मुल्क को बेच दिया है इन्होंने, मुल्क को बेच दिया है। दे हैव सोल्ड पाकिस्तान। यही कुछ किया था उसने, और यही हाल था इस कौम का आज से 300 साल पहले, जब मीर जाफर, मीर कासम, जिनके किस्से आप पढ़ते हो, उन्होंने इस कौम को बेचा था अंग्रेज को, इसीलिए कि उन्होंने ये कहा था कि जी ये कौम तो इसी चक्कर में रहेगी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो इस कौम को आप लोग कीजिए यहाँ पे हुकूमत, आप चलाइए इस मुल्क को, आप चलाइए इन लोगों, यहाँ की पैदावार को ले जाइए, जो कुछ लेकर जाना है इंग्लिस्तान। बहरहाल हमारी जान हमें मस्त रखिए, हम अपने काम में मस्त हैं। तो यही ये कौम उस वक़्त भी करती थी, मुशायरे पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या खूब बात कही है, वाह 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 वाह। यही कुछ आपके यहाँ हो रहा था 300 साल पहले, आज भी आपके यहाँ यही कुछ हो रहा है। आपको एहसास तक नहीं है, एहसास तक नहीं है कि आपकी आर्मी का चीफ को अमेरिका तयन करता है। आप गाने गा रहे हो, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। यू आर नॉट इवन इंडिपेंडेंट। आपको पता भी नहीं है इंडिपेंडेंट कंट्री कहते किसे हैं, आइन किसे कहते हैं। आपको यू पीपल हैव नो आइडिया, आपको अंदाजा ही नहीं है। ये है नशा, मजहब का नशा। और उसके बाद जब वो नशा काम नहीं करता तो चला दो, लगा दो इस कौम को भांग के। और इतना आपका जो यूथिया क्लास है, ये जिसे आप यूथियास कहते हो, मैं तो इनको जानता हूँ। आई हैव बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स नाउ 10 years, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो आपकी यूथिया क्लास है, आप किसी को क्वेश्चन करके देखिए, दे आर ऑल ऑन डोप। ये सब कोई ना कोई ड्रग्स कर रहे हैं, ये सब लगे हुए हैं, लगे दाम मिटे गाम। दैट इज वॉट इट इज। और इनको कोई एहसास भी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल की आपस में मुज़ाकरात हुए और वो उनका मतलब कोई डील हुई, उसमें अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया, उनके सफारती तल्क़ात बढ़े। तो इस पर पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इसके मुस्बत और मनफी दोनों, इसके ऊपर जो है आप थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। देखिए पाकिस्तान में बहुत डिस्कस किया जा रहा है इसके। देखिए हमारे लोग, मैं उनकी जिसे क्या कहते हैं, उनके भोलेपन पर हैरान होता हूँ पाकिस्तानियों के, कि अगर कल को इसराइल को आप रिकग्नाइज़ करते भी हो या इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करते भी हो तो क्या होगा। ये कुछ जो शीले मौलवी तकरीरें वगैरह करेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन आपने देखा है कि मौलवी भी तकरीरें नहीं करते, शोर नहीं मचाते। ये जो हिंदुस्तान का ये अभी ये मंदिर बनाने की बात हुई थी कि जी इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है, आपने देखा कोई मौलवी सड़क पे नहीं आया जुलूस, इसलिए कि मौलवियों को सड़कों पे लाने वाले कौन हैं, ये आपके जर्नैल हैं, यही करते थे। तो जब इन्होंने अमेरिका को ब्लैकमेल करना होता है, ये बड़ा अच्छा तुरब का पत्ता उनके हाथ आ गया कि जी जब वो बात करेंगे कि जी हमने बात करना है, तो उसके बाद सड़कों पर निकल आएंगे, इसराइल नामंजूर, इसराइल नामंजूर, इन्हीं लोगों को निकालेंगे। सो इसके असरात हमारे पर क्या पड़ते हैं, पाकिस्तान के ऊपर
میں کیا عرض کروں کہ جی ایک پتھر کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. آپ پاکستانی اسی کام میں مبتلا ہو کہ جی ہمیں باہر کا کوئی ویزا مل جائے, پاکستان سے ہم نکلیں. مائیں بچہ پیدا کرتے وقت کہتی ہیں کہ کسی اور شہر میں, یورپ میں جا کے بچہ پیدا کریں تاکہ اسے وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. تو آپ کے ہاں جب یہ سوچ ہے, تو جب آپ کو یہ سبز باغ دکھایا جائے گا کہ آپ اب اسرائیل جا کر کام کرو گے, اسرائیل میں آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کو روزگار ملے گا, بلکہ آپ اسرائیل کی شاید نیشنلٹی بھی لے سکتے ہو, تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ کو اور کیا چاہیے؟ جس قوم کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے, جس قوم کا ہر بچہ, ہر باپ اپنے بچے کو انگریزی محض اس لیے انگریزی اسکول میں ڈالتا ہے کہ میرا بچہ کل کو جا کر کسی نہ کسی طریقے سے یورپ کے کسی ملک میں فٹ ہو جائے, نوکری کرنے کے قابل ہو جائے, جہاں انسانوں کی سوچ یعنی اس سے بڑھ کر آگے گئی نہیں. کہ بہت بڑا تیر مارا ہے ہمارے جمشید نے. کیا ہو گیا؟ جمشید کا گرین کارڈ ہو گیا جی. تو جہاں یہ سوچ ہے, پستی کا یہ عالم ہے جس قوم کی سوچ کا, آپ اس سے, میں تو یعنی آپ پوچھتے ہو کہ پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا بنے ہوں گے. آپ کس چیز کو پاکستان کہتے ہو؟ اپنے آپ کو, آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. آپ کو تو گالی بھی دے دی جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیوں پوچھتے ہو کہ آپ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ کے اوپر ایک کوکینچی کو, اور اس سے پہلے ایک نواز شریف کو جو آپ کے سامنے یعنی ایک نالائق ترین فرد ہے لیڈرشپ کے رول کے لیے, اس کو آپ کے اوپر کتنے سال مسلط رکھا ہے انہی جرنیلوں نے, آپ کو کچھ فرق پڑا ہے؟ آپ کو فرق نہیں پڑتا. فرق ان کو پڑتا ہے جن کے دل زندہ ہیں, جنہوں نے میری طرح سے ہجرت کی کہ میں نکلنا چاہتا ہوں اس پاکستان سے, اور پاکستان سے نکلنے کے بعد میں نے بھانپا کہ میری قوم انشاءاللہ تعالی تیار ہو رہی ہے. میتھڈ آف ایلیمنیشن کے ذریعے سے اس قوم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. تو اس قوم کے اندر, جو اس قوم کے عوام ہیں, ان کے اندر زندگی کا یہ جذبہ موجود ہے. they want to live in liberty, اسی انداز سے جیسے امریکن زندہ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ شعور پیدا ہوگا. لیکن آپ کے ساتھ جو بے حد اہم چیز ہے سمجھنی, وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر, آپ کی زندگیوں کے اوپر, آپ کی صبح کے اوپر, آپ کی شام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی جرنیل ہوں گے, یہی آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو گفتگوਆਂ کرنے والے لوگ ہیں, مبصر اسی طریقے سے باتیں کریں گے, اور آپ کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ اس مبصر کو پیسے کتنے مل رہے ہیں, اس بکواسی کو. تو یہ بکواس کرنے والے بولتے جائیں گے, دیٹ از واٹ دے ول ڈو, اور تبصرے کریں گے, اور آپ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی, اور لہر بھی نہیں دوڑتی, مردوں کے اندر بھی کبھی کوئی لہر دوڑی ہے. سو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو پاکستان. دیز آر آل انٹرنیشنل ڈیسیژنز. جس وقت وہاں کی طرف سے اشارہ ہوگا ہاں ہوں کا, وہ ہو جائے گا. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسرائیل از ناٹ انٹرسٹڈ لائک دس. میں آپ کو بتا دوں اسرائیل کیوں انٹرسٹڈ ہوگا کہ پاکستان اسے تسلیم کرے. جن لوگوں کے ساتھ اس کو تھا, جن کا سر اس نے زیر کرنا تھا, اس کا کر کے دکھا دیا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہے, آپ کے ساتھ تو ایسا رشتہ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کو تو اس قابل بھی نہیں وہ لوگ سمجھتے کہ آپ کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے, انڈیا فلائی کر کے جاتا ہے, کتنی زبردست اس نے تقریر میں جس انداز سے سراہا ہے اس نے نریندر مودی کو. تو آپ کی تو داستان تک بھی نہیں ہے داستانوں میں. سوری, دیٹ از ویئر یو آر. خیال بادشاہ کا سوال ہے کہ سر امت کی زوال کا خاتمہ کیسے ہوگا, سائنس کے ذریعے یا پھر مستقل اقدار کو بنیاد بنا کر ایک نئے معاشرے کے قیام سے؟ نہ ستارے میں نہ گردش افلاک میں ہے, تیری تقدیر میرے نالائے بے باک میں ہے. جوائن می, اس بات کا پرچار کرو کہ یہ ہے وہ لیڈرشپ جو تمہیں نکالے گی. میرے پاس قرآن کریم کا بتایا ہوا اتنا واضح راستہ ہے. وہ جو کہا تھا ایمان بالغیب, دوز who believe in staying invisible, تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے
افراد کو تیار کرو جو دوز ہو بلیو ان اسٹیئنگ انویزیبل. جس دن وقت آئے گا ویزیبلٹی ظاہر کرنے کا, اس دن باہر نکلیں گے. اس دن ہم یوم الدین آئے گا, اور وہ دن دور نہیں ہے. میں تیاری کر رہا ہوں. آئی ایم پریپیئرنگ یو پاکستانیز فار دس بگ ریولوشن جس کے لیے انسانیت منتظر ہے. امت کے زوال کا نکالنا, امت کو اس زوال سے نکالنا جس غلط پٹری پہ یہ امت 1000 سال سے پڑی ہوئی ہے, جس غلط پٹری پہ اسے ڈالا گیا, باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے سے انہیں اس غلط پٹری پہ ڈالا گیا کہ یہ مست ہیں ذکر و فکر صبح گاہی میں, اسے دنیا کسی اور نے سنبھالی ہوئی ہے. تو جس دن یہ قوم اپنا مقام پہچانے گی, اور وہ دور نہیں ہے وہ دن, جیسے بجلی گرتی ہے اور ایک دم سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا, جسے آپ نے دیکھا الیکٹرک شاک لگتا ہے, الیکٹرک شاک جو ڈاکٹر دیتا ہے. جس دن پاکستانی قوم نے میری 4 تقریریں سن لیں, اس دن یہ قوم کچھ اور ہوگی. اور اسی چیز کا خطرہ ہے ان باجواؤں کو, اسی چیز سے ڈرتے ہیں یہ باجوا. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہی میری فالوئنگ بڑھی, انہوں نے میرے فیس بک کے پیجز بین کر دیے پاکستان میں. پاکستان کے میڈیا کے اوپر میرے لوگ جا کے وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنا کوئی نہ کوئی پیغام آگے بڑھائیں, اس پر پابندی, ہر چیز پر ہمارے پابندی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جتنی پابندیاں لگائیں گے اتنے ہی زور و شور سے یہ تحریک بڑھ رہی ہے. خیال بادشاہ صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ امت اب زندہ ہو گئی ہے. اتنی تعداد میں ایک میری تقریر یہ جو لائیو چلتی ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, کبھی کسی دن 20,000 کسی دن 6,000 یہ لوگ اس تعداد میں سنتے ہیں یہ نوجوان. تو جس دن یہ نوجوان اس خواب سے جاگیں گے, اس دن انشاءاللہ تعالی امت کا وہ دور شروع ہو جائے گا کہ واپس آپ کو وہی مقام ملے گا, اور دنیا آپ کے اوپر تاج رکھے گی. دنیا آپ کے سروں پر تاج رکھے گی, آپ کو کہے گی یو پرووائڈ دا لیڈرشپ ٹو دا ورلڈ, اور آپ مسلمان یہ کام کرو گے. یہ جو لفظ آپ بولتے ہو فاتحہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں علاقہ فتح کیا, یہ فتح کا لفظ آپ سمجھو. مفتاح کہتے ہیں چابی کو عربی زبان میں. نبی پاک نے لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ کھولے, اور اس سے اسلام پھیلا. کہ دلوں اور دماغوں پہ جو تالے لگا رکھے ہیں ان سرمایہ داروں نے, بادشاہتوں نے, کہ کیسے خلق خدا کو انہوں نے مذہب اور نمازوں اور روزوں اور نفرتوں میں انگیج کیا ہوا ہے, ان تالوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا. آپ بھی اپنے علاقے میں لوگوں کے ان تالوں کو کھولیے, انہیں بتائیے کہ اسلام یہی ہے, ایک نظام کا نام ہے, ایک نظام حکومت کا, جس میں ہر فرد جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے جسے عباد اللہ کہتے ہیں, اور ہر فرد کو گورنمنٹ کی طرف سے سیلری ملتی ہے, رزق ملتا ہے, اور رزق غیر ممنون ملتا ہے, اجر غیر ممنون, اس انداز سے جیسے گورنمنٹ سرونٹ کو اپنی سیلری اور ویجز ملتی ہیں, جس میں وہ کسی ایک فرد کا ممنون نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک گورنمنٹ کا بندہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایاکا نعبدو, خبردار ہم گورنمنٹ سرونٹس ہیں, اللہ کی حکومت کے سرونٹس ہیں. ایاکا نستعین, ہم اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. آپ دیکھو کہ وہ قوم جو تھی اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی, جہاں سے جس چیز کی ضرورت تھی اس ملک کو فتح کیا, کانکر کیا, کہا یہ اللہ کی زمین ہماری زمین ہے. تو یہ وہ تحریک ہے, یہ وہ جذبہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اجاگر ہوگا اس قوم میں, جب یہ قوم ان ثواب کے چکروں سے, یہ ثواب کی ماری ہوئی قوم نکلے گی ثواب کے چکروں سے, اور بہت جلد نکلے گی. جیسے بجلی گرتی ہے, میں نے دیکھا ہے ایز اے ڈاکٹر, میں نے دیکھا ہے جب آپ اس کے ردم کو الیکٹرک شاک دیتے ہو, کیسے وہ دل جو پہلے ایسے کر رہا ہوتا ہے, فبریلیشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد ایک دم سے اپنا ردم پکڑتا ہے اور بیٹ کرنا شروع کرتا ہے. اس طرح سے کن فیکون, اٹ ول ہیپن, بہت جلد ہوگا. آپ کی ساری قوم جاگے گی, اس لیے کہ جب روشنی پہنچتی ہے سارے پودے جو مرجھائے ہوئے ہیں
कमलाए हुए हैं उनके अंदर तरोताज़गी आ जाती है. डॉक्टर साहब आखिरी मिनट है, उसमें 6 सितंबर भी आज यौम दफ़ा है 1965 के जो हुआ, उस पे चंद मिनट में आखिर में ये इनके कह दीजिएगा इस पे. मैं आप तमाम साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ 6 सितंबर. उससे मैं औरंगज़ेब विंग कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में 6 सितंबर के दिन मैं 9th ग्रेड 9वीं जमात का तालिब इल्म था. 8वीं में हम लोग जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे हमारे जो साबका विंग कमांडर्स थे उनके नाम लिखे हुए थे, जो उनमें एक नाम था नादिर परवेज़ का, वो भी हमारे विंग कमांडर थे. तो 6 सितंबर की जंग शुरू होने से पहले जो कुछ हुआ वो उसमें रन ऑफ कच्छ में एक स्कर्मिशेस शुरू हुई इस इलाके में जिसे कच्छ कहते हैं. वहाँ पे स्कर्मिशेस शुरू हुई तो वहाँ पर हमारा विंग कमांडर नादिर परवेज़ ने, जो कैडेट हमारी विंग के थे, उनको सितारा जुर्रत मिला और वो उन्होंने बड़ी कमाल अंदाज में जंग लड़ी और बहुत बहादुर थे वो. मैंने सुन रखा था, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ लेकिन मैंने उनके बारे में सुन रखा था. तो ये थी हमारे तो एकदम से जिस वक्त ख़बरें आनी शुरू हुई उससे पहले ही, चूँकि हमारा मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन था, तो हमें पहले से ये बात कही गई कि यहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह खोद दो. तो वो ट्रेंचेस खोदे गए कि अगर ऊपर से बमबारी हो तो हम ट्रेंचेस से कैसे बच सकते हैं. तो हम सारे लड़के जो थे अपनी विंग्स के पीछे हमने वो ट्रेंचेस खोदी और बहुत एंजॉय करके खोदी. हमें नहीं मालूम था कि जंग क्या होती है. तो उसके बाद जो ही जंग हुई तो हमें हमारे घरों में भेज दिया गया. तो ये 6 सितंबर का दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. हम 3-4 लड़के जो थे, हम आमतौर पे तो ट्रेन्स पे जाते थे, लेकिन हम रावलपिंडी गए और वहाँ से हमने लाहौर की बस ली. उस ज़माने का पाकिस्तान, ये नए नए महाजिर हिजरत करके आए थे. इनके अंदर दर्द था, इन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है. यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि जो चेहरे थे लोगों के बस में बैठे हुए, हम तो बच्चे थे तो छोटी छोटी बातों पर हंस रहे थे. तो एक आदमी ने हमसे कहा कि चुप करो, तो अनु असंदी पे ही दिए. तो उस वक़्त फिर हम सीरियस हुए कि ये हो क्या रहा है. तो बस आगे गुजरांवाले से गुजरी फिर, और उसके बाद लाहौर की जानिब बढ़ी. तो ख़बर ये आ रही थी कि लाहौर जो है वो टेक ओवर कर लिया हुआ है, तो हमें लाहौर जाना नसीब भी नहीं होगा, ये अफवाह उड़ रही थी. तो इतने में बस के अंदर ही लोग बैठे हुए थे, उन्होंने नारे मारे कि हम लड़ेंगे. तो हम स्टूडेंट्स ने, जो मेरे साथ बैठे थे, हमने एक दूसरे को टेलीफ़ोन नंबर्स याद करवाए कि तेरे घर का ये नंबर है. मेरे साथ एक नौजवान बैठे थे, मेरे साथी थे, शाहिद अफजल नाम था. उसने अपना टेलीफ़ोन नंबर मुझे दिया, कहने लगा कि अगर तुझे अपना घर, क्योंकि मेरे वालिदैन तो छौनी में रहते थे और छौनी जो थी उसके बारे में था कि वो कब्ज़ा हो गया हुआ है, तो तू मेरे घर पहुंच जाए. सो ये वाक़यात और उस कौम का उसके बाद जो जज्बा था, जिस वक्त हम लाहौर के बस के स्टॉप पे उतरे हैं, उस वक़्त लोग सरसीमगी के आलम में फिर रहे थे. बहुत से लोग गांव से हिजरत करके आए थे, लेकिन इस दर्जा गुस्सा था, इस दर्जा एंगर था लोगों में. बिखरे हुए लोग थे. यानी इन लोगों को, यानी अगर कोई चैनलाइज करके छोड़ दे, बिखरे हुए लोग थे कि जी टूट पड़े जाकर हम उन हमलावरों पर जिन्होंने हम पे हमला किया है हमारे पाकिस्तान के ऊपर. सो ये जज्बा था. बाद में जाकर हमारा जब शऊर, हमारी आंखें खुली, वो बातें और हैं कि इस पाकिस्तान के बारे में पता लगा कि ये जर्नैल ये जंगें शंगें क्यों करवाते हैं, क्यों छेड़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं कौम को. ये सारी बातें बाद में हमें समझ में आई, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त हमारे पास नहीं थी. उस वक्त हम भोले बच्चे थे और हमारे पास सिर्फ ये जज्बा था कि उठो और पाकिस्तान के लिए कट मरो. आज भी यही जज्बा है कि पाकिस्तान जो है यही वो सरज़मीन है जहाँ से उस निज़ाम की इब्तदा होनी है जिस निज़ाम की खातिर हमने हिजरत की थी. मैं कहता हूँ, आप पाकिस्तानी कभी मत भूलो, आपके साथ धोखा हुआ है. आपके साथ ख़ास तौर पे
जिन लोगों को ये शऊर है, जिनके माँ बाप हिजरतें करके आए हैं, आपको नहीं मालूम कि ये इतनी कीमती हिजरत 10 मिलियन अफराद घर से बेघर हुए, और ये सारी की सारी अंग्रेज़ की चाल थी कि फेंट दो इस कौम को, 1857 के बाद फेंट दो हिंदुस्तान को, और फेंटो ऐसे कि कराची वाले जो हिंदू हैं उन्हें उठाकर दिल्ली फेंक दो, और दिल्ली के मुसलमान जो हैं फेंटो इनको उठाकर इधर घर से बेघर कर दो। दिस वॉज द रियल प्लान ऑफ पार्टीशन, और कैसे हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया, ये तमाम बातें अब हमें वाज़े हो रही हैं, समझ आ रही है। लेकिन उस वक्त हम ब्रेन वॉश्ड नौजवान थे, और हमें यही बताया गया था कि जी आपका दुश्मन हिंदू है, आपका ये चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कि ना हिंदू आपका दुश्मन है, ना यहूदी आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन सरमायादार है, जिसे कुरान करीम ने काफिर कहा है। यह सरमायादार है जो आप तक रोशनी नहीं पहुंचने देता, और यही वो सरमायादार है जो आप पर मुसल्लत है इस जर्नैली बंदोबस्त के ज़रिए से जो उसने इस मुल्क में कायम कर रखा है। सो ये चीज़ इस ज़िम्न में जाननी बेहद ज़रूरी है। जब आप सन 65 को याद करो, 65 की जंग को याद करो, तो याद रखो कि इस मुल्क का दिफा, इस सरज़मीन का दिफा बेहद ज़रूरी है। हमें अपनी जानें देनी है इसको बचाने के लिए, इसलिए कि यहाँ से उस निज़ाम को उठना है, वो निज़ाम जिसके लिए इंसानियत मुंतज़िर है, और हमने कोशिश करते रहना है उस निज़ाम के क़याम के लिए। और वो दिन दूर नहीं है, हत्ता मतला अल-फजर, ये अल-फजर दूर नहीं है, ये इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी, ये लिबर्टी दूर नहीं है, हमें वो कायम करनी है। इतनी सी बात मैं कर पाऊँगा 65 के वार के बारे में, इसलिए कि मेरा इस जंग के साथ इतना ज़्यादा गहरा इमोशनल ताल्लुक़ है कि मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाऊँगा इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए। तो मुझे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माफ़ रखो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दिफा, और मैं एक कमांडर इन चीफ की हैसियत से पाकिस्तान का नज़्म व नस्क़ संभालूंगा, लाइक अ कमांडर इन चीफ, एज अ कमांडर इन चीफ, एक ऐसा कमांडर इन चीफ जो बोल सकता है, बात कर सकता है, बैनात बयान कर सकता है, आयात बैनात बयान कर सकता है। ये गूंगे पहलवान जो हराम खोर आप पर मुसल्लत हैं, मैं आपको उनसे आज़ाद कराना चाहता हूँ। एंड आई विल लीड यू टू लिबर्टी इंशाअल्लाह ताला। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सद्दाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सभी ने सबका यहाँ पर ख्याल रखना है, खलूस का ये ताल्लुक बहाल रखना है। खुदा ने बख्शी है चाहत की सरज़मीन हमें, निज़ाम लाएंगे ऐसा ये है यकीन हमें। जहान में रोशन चराग बनना है, हर एक बात को सुनना है और समझना है। माहौल ऐसा बनाना है बस हसीन हमें, निज़ाम लाएंगे ऐसा है यकीन हमें। हमें जहां में मोहब्बत
سجود کو لے کر قیامت کرنا ہے، پھر اس کا اجر ملے گا وہ بہترین ہمیں، نظام لائیں گے ایسا یہ ہے یقین ہمیں۔ سے متحد ہوں گے، ہم ایک دوجے کی روح میں یوں منجمد ہوں گے، یوں تو بنیں گے نہ کوئی کرے گا دین ہمیں، نظام لائیں گے ایسا یہ ہے یقین ہمیں، نظام لائیں گے ایسا یہ ہے یقین ہمیں، بلندیوں پہ کرے گا، بلندیوں پہ کرے گا